جی محترم شاہرام خان صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. انتہائی امپورٹنٹ ایشو. پچھلے کچھ دنوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کا جو بلی کردار ہے اس ریجن میں، اور جس طریقے سے مودی جو آر ایس ایس کا ٹرینڈ اور آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والا ایک وزیر اعظم اس علاقے میں، اس ریجن میں اپنی بدماشی قائم کرنے کے چکر میں ہے، اور اس نے جس طریقے سے بزدلانہ طریقے سے پاکستان پہ حملہ کیا اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں. میری پارٹی نے، میری لیڈرشپ نے، میرے کلیگز، ہمارے چیئرمین سب نے اس کی کنڈیم بھی کیا. اور یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے عمران خان کی طرف سے بھی، ہم سب کو، کہ یہ وقت ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کو ڈیفینڈ بھی ہم نے کرنا ہے، اس کے ساتھ سٹینڈ بھی ہم نے لینا ہے، اور دشمن کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہے. جس طریقے سے مودی نے اپنی گندی سوچ کو رات کی تاریکی میں پاکستان پہ حملے کی شکل میں اس کو واضح کیا. مجھے یاد ہے جب خان صاحب یہاں پہ پرائم منسٹر تھے، ہماری حکومت تھی، بلکہ اسد کیسر صاحب، ان سے اکثر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، آج بھی ہوتی رہی، اور اسی ہاؤس میں بہت سارے اور بھی ہمارے کولیگ جو آج حکومت میں ہیں، اس وقت بھی انہوں نے یہ سوچ دکھائی تھی، اس وقت بھی ان کو ایک منہ توڑ جواب دیا گیا تھا. آج بھی ہماری ایئر فورس نے ماشاءاللہ جس طریقے سے، میں ایئر فورس کی تعریف بھی کروں گا اپنی ایئر فورس کے چیف کی اور ان کی پوری ٹیم کی، کہ جنہوں نے جس طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کی اس سوچ کو جواب دیا جو وہ یہاں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی میں بتاتا چلوں جناب چیئرمین صاحب کہ ابھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ جو جس طریقے سے ہم نے جواب دیا تحریک انصاف، تو بڑے واضح طریقے سے جو ہم پہ پچھلے کئی سالوں 2-3 سال سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، انڈیا کے حملے سے ایک دن پہلے بھی آپ ہمارے سارے ایم این ایز کو اڈیالہ جیل کے باہر جس طریقے سے ان پہ تشدد ہوا، لیکن جب انڈیا نے حملہ کیا تو ہم نے پاکستان کے لیے ہم کھڑے ہوئے. یہ تو حکومت میں ہے لیکن ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے یہ میسج دیا اپنے دشمن کو کہ ہمارے آپس کے اختلافات اپنی جگہ، وہ ہم کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اس وقت ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری پرائیورٹی پاکستان ہے، کیونکہ عمران خان کا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. ہم پلے بڑے یہاں پہ ہوئے ہیں، ہم مریں گے یہاں پہ، ہم دفن یہاں پہ ہوں گے، ہمارا سب کچھ یہاں پہ ہے، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. تحریک انصاف تو جناب چیئرمین سب کچھ وہ ہم بھولے نہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن یہ ٹائم اس چیزوں کی بات کرنے کا ہے نہیں. تو ہم نے اپنا بڑا پن دکھایا، آئے وزیر اعظم نے اپنی تقریر بھی کی. ایک تو وزیر اعظم کی تقریر میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیئر میسج ہونا چاہیے تھا جو ہمیں نظر نہیں آیا، اور ایک کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج جو ہے مودی کو دینا چاہیے تھا، اور ابھی بھی دینا چاہیے، کہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا، ہمارے ایم این ایز یہاں پہ، ہماری پارٹی کے کولیگز عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملنے گئے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم تو اپنا بڑا پن دکھا رہے ہیں، ہم تو پاکستان کی یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں، لیکن حکومت کی سیریسنس ہمیں نظر نہیں آ رہی. کل ہمارے وزیر اعلیٰ، ہمارے ایم این ایز، ہمارے پارٹی کے ورکر کو ہمارے چیئرمین کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا، جو کہ ان کا قانونی رائٹ ہے. تو ایک طرف آپ ملک کی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، ملک کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن آپ میں ایک اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بغض سے اور بربریت سے اور یہ جو نفرت ہے تحریک انصاف کی اور عمران خان کی، اس سے باہر نکل کے حکومت کو پاکستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور ساروں کو سینے سے لگانا چاہیے اور ہر بندے کو قانونی حق دینا چاہیے. اسی طریقے سے ملک آگے بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے تکلیفوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے جناب چیئرمین تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. جنگ میں ہار جیت یہ نارمل بات ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا،
لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. آپ کا دشمن بھی آج یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں لیڈر نہیں ہے, جو ہے وہ جیل میں ہے. وزیر اعظم مسنگ ان ایکشن ہے. نواز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے, ان کی آواز پہنچائیے کہ وہ ملک کے لیے کچھ بولیں, آواز اٹھائیں, کلیئر ایک میسج مودی کو دیں. وہ مسنگ ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو J-10C جو ایئر فورس نے آج سے 4-5 دن پہلے انڈیا کے رفال اور باقی جہاز گرائے, یہ آج سے 2019 میں عمران خان اور اس وقت کے ایئر چیف مجاہد انور خان صاحب, ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ جی کیوں نہ ہم چین سے J-10C خریدیں, اور 2022 میں پھر ان کو ایئر فورس میں انڈکٹ کیا گیا, جس کے آج ثمرات پوری پاکستان اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے لیڈرشپ دکھائی ہے جناب چیئرمین, اور اس وقت کا ایک ٹھیک ڈیسیجن تھا جو آج ملک کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, جو حکومت آج اس کو کلیم کر رہی ہے. یہ اس چیئرمین جو بے گناہ جیل میں ہے, یہ اس کا کارنامہ ہے, یہ ان کو بھولنا نہیں چاہیے. تو اس بندے کے ساتھ جو قوم اور ملک کے لیے کھڑا ہے, جس نے اس وقت بھی مودی کو, اس کی RSS کی سوچ کو پوری دنیا میں اور اس وقت جو ہے یونائٹڈ نیشن میں سامنے لایا. میں کنکلوڈ کرتا ہوں جناب چیئرمین, اس بندے کو آپ نے بے گناہ جیل میں بند کیا. کوئی اخلاقی جرت کرے, کوئی اخلاقیات دکھائیں, کوئی انسانیت حکومت دکھائے, اور اس بندے کو جیل سے باہر نکالے, اور لیڈرشپ کو باہر نکال کے قوم کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ڈیوائیڈ کرنے کی. شکریہ جناب اسپیکر.